السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفد انواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورۃ المائدہ آیات نمبر 7 تا 11 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اے ایمان والو، اللہ کے حکم پر خوب قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ گواہی دیتے، اور تم کو کسی قوم کی عداوت اس پر نہ ابھارے کہ انصاف نہ کرو. انصاف کرو، وہ پرہیزگاری سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. اور ایمان والے نیکوکاروں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہی دوزخ والے ہیں. اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو. جب ایک قوم نے چاہا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے. اور اللہ سے ڈرو، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے. اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے. اور اللہ نے فرمایا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا، اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں. پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے وہ ضرور سیدھی راہ سے بہکا. یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے، اور تسلسل سے انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں.
مکہ مکرمہ فتح فرما کر کہ اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں، معنی یہ ہے کہ اوپر حرام چیزوں کا بیان کر دیا گیا ہے، لیکن جب کھانے پینے کو کوئی حلال چیز میسر ہی ہو اور بھوک کی نہ شدت سے جان پر بن جائے، اس وقت جان بچانے کے لیے قدر ضرورت کھانے پینے کی اجازت ہے، اس طرح کے گناہ کی طرف مائل نہ ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور ضرورت اسی قدر کھانے سے رفع ہو جاتی ہے جس سے خطرہ جان جاتا رہے، جن کی حرمت قرآن و حدیث اجماع اور قیاس سے ثابت نہیں ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ طیبات دو چیزیں ہیں جن کو عرب اور سلیم الطبع لوگ پسند کرتے ہیں، اور خبیث وہ چیزیں ہیں جن سے سلیم طبیعتیں نفرت کرتی ہیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کی حرمت و دلیل نہ ہونا بھی اس کی حلت کے لیے کافی ہے۔ شان نزول، یہ آیت عدی ابن حاتم اور زید بن ملحل کے حق میں نازل ہوئی، جن کا نام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید الخیر رکھا تھا۔ ان دونوں صاحبوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعے سے شکار کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، خواہ وہ درندوں میں سے ہوں مثل کتے اور چیتے کے، یا شکاری پرندوں میں سے مثل شکرا، باز، شاہین وغیرہ کے، جب انہیں اس طرح سدھا لیا جائے کہ جو شکار کریں اس میں سے نہ کھائیں، اور جب شکاری ان کو چھوڑے تب شکار پر جائیں، جب بلائیں واپس آ جائیں۔ ایسے شکاری جانور کو معلم کہتے ہیں، اور خود اس میں سے نہ کھائیں۔ آیت سے یہ مستفاد ہوتا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے کتا یا شکرا وغیرہ کوئی شکاری جانور شکار پر چھوڑا تو اس کا شکار چند شرطوں سے حلال ہے۔ شکاری جانور مسلمان کا ہو اور سکھایا ہوا، اس نے شکار کو زخم لگا کر مارا ہو، شکاری جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھوڑا گیا ہو، اگر شکاری کے پاس شکار زندہ بچا ہو تو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے، اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو حلال نہ ہوگا۔ مثلا اگر شکاری جانور معلم سکھایا ہوا نہ ہو، یا اس نے زخم نہ کیا ہو، یا شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑا ہو، یا شکار زندہ پہنچا ہو اور اس کو ذبح نہ کیا ہو، یا معلم کے ساتھ غیر معلم شکار میں شریک ہو گیا ہو، یا ایسا شکاری جانور شریک ہو گیا ہو جس کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑا گیا ہو، یا وہ شکاری جانور مجوسی کافر کا ہو، ان سب صورتوں میں وہ شکار حرام ہے۔ مسئلہ تیر سے شکار کرنے کا بھی یہی حکم ہے، اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تیر مارا اور اس سے شکار مجروح ہو کر مر گیا تو حلال ہے، اور اگر نہ مرا تو دوبارہ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کرے۔ اگر اس پر بسم اللہ نہ پڑی یا تیر کا زخم اس کو نہ لگا یا زندہ پانے کے بعد اس کو ذبح نہ کیا، ان سب صورتوں میں حرام ہے، یعنی ان کے ذبیحے مسئلہ مسلم و کتابی کا ذبیحہ حلال ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت یا بچہ۔ نکاح کرنے میں عورت کی پارسائی کا لحاظ مستحب ہے، لیکن صحت نکاح کے لیے شرط نہیں۔ نکاح کر کے ناجائز طریقے سے مستی نکالنے سے بے دھڑک زنا کرنا اور آشنا بنانے سے پوشیدہ زنا مراد ہے، کیونکہ ارتاد سے تمام عمل اکارت ہو جاتے ہیں، اور تم بے وضو ہو، تم پر وضو فرض ہے، اور فرائض وضو کے یہ 4 ہیں جو آگے بیان کی جاتے ہیں۔ فائدہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ہر نماز کے لیے تازہ وضو کے عادی تھے، اگرچہ ایک وضو سے بھی بہت سی نمازیں فرائض و نوافل درست ہیں، مگر ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو کرنا زیادہ برکت و ثواب کا موجب ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ ابتدائی اسلام میں ہر نماز کے لیے جداگانہ وضو فرض تھا، بعد میں منسوخ کیا گیا، اور جب تک حدث واقع نہ ہو ایک ہی وضو سے فرائض و نوافل سب کا ادا کرنا جائز ہے۔ کونیاں بھی دھونے کے حکم میں داخل ہیں، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے، جمہور اسی پر ہیں۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، یہ مقدار حدیث سے مغیرہ سے ثابت ہے، اور یہ حدیث آیت کا بیان ہے۔ یہ وضو کا چوتھا فرض ہے، حدیث صحیح میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو پاؤں پر مسح کرتے دیکھا تو منع فرمایا، اور عطا سے مروی ہے کہ وہ بقسم فرماتے ہیں کہ
میرے علم میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی نے بھی وضو میں پاؤں پر مسح نہ کیا۔ مسئلہ جنابت سے طہارت کاملہ لازم ہوتی ہے۔ جنابت کبھی بیداری میں دفق و شہوت کے ساتھ انزال سے ہوتی ہے اور کبھی نیند میں احتلام سے، جس کے بعد اثر پایا جائے۔ حتیٰ کہ اگر خواب یاد آیا مگر تری نہ پائی تو غسل واجب نہ ہوگا، اور کبھی سبیلین میں سے کسی میں ادخال حسفہ سے فاعل و مفعول دونوں کے حق میں خواہ انزال ہو یا نہ ہو، یہ تمام صورتیں جنابت میں داخل ہیں، ان سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مسئلہ حیض و نفاس سے بھی غسل لازم ہوتا ہے۔ حیض کا مسئلہ سورہ بقرہ میں گزر گیا اور نفاس کا موجب غسل ہونا اجماع سے ثابت ہے۔ تیمم کا بیان سورہ نساء میں گزر چکا کہ تم مسلمان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے وقت شب عقبہ اور بیعت رضوان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہر حال میں اسی طرح کہ قرابت و عداوت کا کوئی اثر تمہیں عدل سے نہ ہٹا سکے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک ترتیل سے سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مقدس کام کے اندر ضرور قبول فرمائے، اور آپ سے یہ استضاف رہتی ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں تاکہ یہ مقدس میسیج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم جا کے سرخرو ہوں، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک شفاعت ہم اس کے قابل ہو جائیں۔ تو آپ دوستوں سے یہ استدعا ہے کہ آپ ضرور خود بھی دیکھیں اور اپنے فیملی کے اندر دوست، عزیز، اقربا، جہاں تک اس میسیج کو آپ پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں، اور اس چینل کو ضرور لائک، شیئر اور اس کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ میسیج لوگوں تک پہنچے۔ آمین ثم آمین۔